بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کا چیف جسٹس کو خط اور چیف الیکشن کمیشن لاؤ لشکر سمیت ان کی چھٹی۔ لولی لنگڑی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس لولی لنگڑی حکومت کے متعلق جو کل تک یہ کہتے پھرتے تھے کہ حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گی۔ اگر اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا حکومت بخوبی جانتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کل تک حکومت کہتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کہ یہ جو تحریک انصاف ہے یہ انتشار پسند ٹولہ ہے، یہ دہشت گرد جماعت ہے، ہم اس پر پابندی لگا دیں گے۔ اور اب آپ دیکھیں، جیسے ہی جماعت اسلامی اپنا دھرنا لے کر اسلام آباد میں داخل ہوئی اور دھرنا دے دیا، اب تحریک انصاف کو تو کسی دھرنا تو چھوڑیں، ریلی کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور پولیس کا دورہ معیار جو کل دیکھنے کو ملا، جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس والوں کا دورہ معیار صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ جو جماعت اسلامی والے لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا، ان کے بقول کہ جب ہمیں گاڑیوں میں بٹھا کر ترنول چوک لایا گیا، وہاں ہم سے پولیس والوں نے پوچھا کہ تم میں سے جماعت اسلامی والے کون کون سے ہیں؟ تو جو جماعت اسلامی والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ تو کچھ نے کہا کہ ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ تو جماعت اسلامی والے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس والوں نے ہمیں گاڑیوں سے اتار دیا اور ہمیں کہا کہ آپ چلے جاؤ، اور جو تحریک انصاف کا جنہوں نے بولا تھا وابستگی ہماری تحریک انصاف کے ساتھ ہے، ان کو پولیس ساتھ لے گئی جیل میں روکنے کے لیے۔ تو یہ پولیس کا دوہرا معیار صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ اچھا، حکومت نے جو کل تک کہتی تھی ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے ہم، تو اب رات کو عطا تارڑ صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب کے ہمراہ اور بھی مسلم لیگ نون کے جو اہم رہنما ہیں وہ پہنچ گئے، جو دھرنا دیا ہوا ہے جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں، وہاں حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس پہنچے، ان سے یہ گزارش کرنے لگے کہ خدا کے لیے آپ یہ دھرنا ختم کر دیں، جو معاملات ہیں بیٹھ کر ہم طے کر لیتے ہیں۔ لیکن حافظ صاحب نے آگے سے دیا چٹا جواب۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے مطالبات ہیں، آپ کمیٹی بنائیں، ہماری کمیٹی ہم بنا چکے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے ہوں گے تو پھر ہم دھرنا اٹھائیں گے، اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر دھرنا ہم 1 ماہ تک دے سکتے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت نے باقاعدہ گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور کمیٹی قائم کر دی ہے، جو آج ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو کمیٹی جماعت اسلامی کی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہو۔ تو ناظرین کرام، کل تک کے جو کہنے والے تھے کہ ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، آج گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب عوام نکلتی ہے تو یہ لولی لنگڑی حکومت ہو، کیا بڑی جو اسٹرانگ حکومت ہو، وہ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے، بات چیت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا جمع غفیر جب آ کر بیٹھ جائے تو ان کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، ان کی کچھ نہ کچھ باتیں مطالبات تسلیم کرنا پڑتے ہیں۔ کل آپ دیکھ لیں مصدق ملک صاحب کی جو گفتگو تھی وہی سماعت آپ فرما لیں، اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ چیخیں کس طرح
نکل رہی ہیں اس حکومت کی کہ ہمیں ہٹانا ہے، بے شک ہٹا دیں، لیکن پاکستان اسی طرح چلے گا جس طرح پاکستان چل رہا ہے، تو اس طرح پاکستان برباد ہو جائے۔ برباد پاکستان نہ ہو، برباد آپ جیسے جو نااہل سیاستدان ہیں وہ برباد ہوں، جو پاکستان کو لوٹنے والے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، پاکستان کیوں برباد ہو، اللہ نہ کرے۔ تو ناظرین اکرام، حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشن اور ان کے ساتھ جو ممبران ہیں، بلوچستان، سندھ، کے پی کے اور پنجاب کے جو ممبران ہیں، ان کے خلاف تگڑا ریفرنس دائر کر دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ انہوں نے ساتھ ہی ثبوت شواہد جو لگائے ہیں، ان میں جو لیاقت چٹھا کمشنر راول پنڈی تھے، ان کا جو بیان تھا وہ بھی ساتھ لگایا کہ دیکھیں لیاقت چٹھا کہہ رہا ہے کہ میرے 12-13 ایم این ایز اور اتنے ایم پی ایز حضرات تھے جن کے رزلٹ ہم نے تبدیل کیے، اور 70 ہزار کی لیڈ سے تحریک انصاف کے لوگ جو جیت رہے تھے ان کو ہرایا ہم نے، اور مسلم لیگ نون یا دیگر کو ہم نے جتوایا، جو میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ تو یہ ثبوت بھی لگائے اور تگڑا قسم کا ریفرنس دائر کیا اور استدعا کی درخواست کی کہ ان کے عہدوں سے فارغ کیا جائے، ان کی چھٹی کروائی جائے، ان کو گھر بھیجا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ کس طرح انہوں نے تعصب کیا چیف الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، جیسے ہی الیکشن شروع ہوئے، الیکشن سے پہلے لے کر الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد جو 9 فروری کو ہوا، جو رزلٹ بنے، جعل سازی کی گئی، فارم 45 کو تبدیل کیا گیا، ان تمام ثبوتوں کے ساتھ ریفرنس، تگڑے قسم کا ریفرنس پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشن راجہ سلطان سکندر اور جو ان کے ساتھ ممبران ہیں چاروں صوبوں کے، ان کے خلاف تگڑا قسم کا ریفرنس، ٹھوس شواہد پر مبنی ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو لیاقت چٹھا صاحب تھے، کمشنر راول پنڈی، انہوں نے تو ڈائریکٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے لیا تھا کہ اس میں جو رول ادا کیا ہے چیف الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے رول ادا کیا ہے، انہوں نے مجبور کیا تھا مجھے کہ یہ رزلٹ ہمیں چاہیے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب بینچ تشکیل دیا جائے گا سماعت کے لیے یہ منظور ہوگی درخواست، یہ جو ریفرنس ہے، تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کا حصہ بننا پسند فرمائیں گے یا اجتناب کریں گے؟ لیکن لگتا نہیں کہ قاضی صاحب اس سے اجتناب کریں، انہوں نے لازمی حصہ بننا ہی بننا ہے، کیونکہ نام بھی انہی کا لیا ہے لیاقت چٹھا صاحب نے۔ لیکن تحریک انصاف نے جو ہے وہ یہ دائر کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ریفرنس پہ کیا کارروائی ہوتی ہے، کب ہوتی ہے اور کس طرح کی ہوتی ہے، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے ان کو بما اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گھر جانا پڑے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملہ تو ہو گیا جو تحریک انصاف نے ریفرنس دائر کیا، اس کی خبریں آپ کو پہلے بھی ملتی رہیں، میں نے بھی اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف الیکشن کمیشن، ان کے خلاف ریفرنس باقاعدہ دائر کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف، جن میں سے 2 ریفرنس دائر ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں میاں عمر فاروق، ان کے خلاف بھی، اور چیف الیکشن کمیشن اور ان کے جو 4 ممبران ہیں ان کے خلاف بھی۔ تو اگلا کام کیا کیا ناظرین اکرام، جو یہ خبریں دے رہے تھے کہ دیکھیں تحریک انصاف والے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری تو بات ہو گئی ہے، کس کے ساتھ ہو گئی ہے نہ جانے کس کے ساتھ ہو گیا، جس طرح مسلم لیگ نون کے دوست کہتے تھے ہماری تو گل ہو گئی ہے، اب ان کو یہ گل ہو گئی تکلیف دے رہی ہے کہ اب تحریک انصاف والوں کی بات ہو گئی ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل وغیرہ کر لیا۔ دیکھیں اگر ڈیل کر لی ہو تو پھر 9 مئی کے واقعہ پر مٹی ڈالنی پڑتی ہے تحریک انصاف کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بیان سے پیچھے ہٹنا پڑے گا کہ یہ تحریک انصاف ملوث ہے، اور تحریک انصاف بھی بیان بازی چھوڑے گی اور 9 مئی کے واقعہ سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، یہ ہوتی ہے ڈیل۔ لیکن آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے بانی نے بار بار کہا کہ اس معاملے پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو کے پی کے میں اب حکومت تحریک انصاف کی ہے، وہاں پہ آپ کو معلوم ہے خان صاحب ناراض بھی تھے کہ ابھی تک جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، ان کو پیغام بھی دیا تھا خان صاحب نے کہ آپ اس پر جوڈیشل کمیشن
کے لیے درخواست دیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو کہ اس پر باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کے پی کے حد تک کی حد تک کہ کے پی کے میں 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں، کیا ہوا، کس طرح ہوا، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ تو خبریں یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو باقاعدہ اب خط لکھ دیا ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں جلد از جلد اس پر جوڈیشل کمیشن قائم کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آنا جو ہے وہ سامنے نظر آئے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اس معاملے میں۔ تو باقاعدہ تحریک انصاف نے خط لکھ دیا ہے۔ تو اب کہاں گئی باتیں جو کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہو گیا، خان صاحب ڈیل لے رہے ہیں، تو یہ بالکل ان کی جو باتیں ہیں ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے کہ خان صاحب ڈیل نہیں لے رہے، خان صاحب قانونی راستہ اپنا رہے ہیں۔ اسی میں دیکھیں آپ ہر کام وہ کر رہے ہیں جو قانون اور آئین کے مطابق ہے۔ ریلی نہیں کر رہے، جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی، خان صاحب کہہ رہے ہیں جب تک عدلیہ ضامن نہ ہو ہم نے جلسے بھی نہیں کرنے۔ یہ بڑا ثبوت ہے کہ آئین اور قانون کو لے کر چل رہے ہیں خان صاحب۔ تو ناظرین کرام آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔